سندھ بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف MQM پاکستان کی کراچی میں ریلی روکنے کے باوجود وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ مذاکرات ناکام ہونے پر پولیس کی MQM پاکستان کے کارکنوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج اور گرفتاریاں۔ MPA صداقت حسین کی کلپٹن تھانے میں طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال لے جایا گیا۔ دھرنے کے باعث مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یوم سیاہ منا رہا ہے، وزیر اعلیٰ استعفا دے ورنہ یہ شہر پہ اس کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آپ کو یہاں آنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب اپنے اس IG کو معطل کریں، DIG کو سندھ گورنمنٹ کے ذریعے معطل کرایا جائے۔ MQM پاکستان کا جمعرات کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ استعفا دیں ورنہ شہر کے دروازے بند کر دیں گے۔ وزیر اعظم کو فوری طور پر کراچی آنا چاہیے۔ IG اور DIG کو معطل کریں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں پر ڈنڈے برسائے گئے۔ پیپلز پارٹی نے تاریخ کو پھر دوہرا دیا۔ MPA صداقت حسین پر تشدد کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت دورہ چین کے بارے میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وفاقی وزراء، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، مشیر قومی سلامتی معید یوسف، آرمی چیف اور سینئر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو دورہ چین کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بریف کیا گیا۔ سرمایہ کاری، تجارت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور برآمدات بڑھانے کے لیے ٹھوس منصوبوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ عمران خان نے ٹرانسپیرنسی رپورٹ، صحت کارڈ سے متعلق رپورٹ لی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ سابقہ ادوار میں پیناما جیسے اسکینڈل سامنے آتے رہے۔ عوام کو بتایا جائے کہ شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی۔ ترجمانوں کو صحت کارڈ سہولت کے بارے میں بھی آگاہ کرنے کی ہدایت۔ 1908 کے بعد پہلی دفعہ حکومت سول قانون میں تبدیلی لے کر آ رہی ہے۔ سول اور فوجداری قوانین میں تبدیلیوں سے ملک میں مؤثر انصاف کے نظام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی سول قانون میں اصلاحات پر اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ عمران خان بولے کہ قوانین کی آڑ میں ماضی کے حکمران اپنے لیے راہ فرار کے راستے کو محفوظ رکھنا تھا۔ موجودہ دور حکومت میں عدلیہ آزاد ہے۔ پنجاب کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب کہ ہر گھر کو، ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کا۔ یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں۔ میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی تھی دنیا میں ہیلتھ سسٹم، میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا، وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں، کسی بھی ہسپتال میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ بہت بڑا اقدام ہے۔ پیسہ نہ ہونے سے غریب کو علاج کرانے میں دشواری کا سامنا تھا۔
ہم نے کبھی فلاحی ریاست کی کوشش ہی نہیں کی، ملک میں غریب ٹھوکریں کھاتا رہا اور امیر الگ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ہیلتھ انشورنس پر 450 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ صحت کے شعبے کے اوپر حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر توجہ دی ہے۔ ہم نے صحت کا بجٹ جو پچھلی حکومت سے 200 گنا ہم نے زیادہ بڑھایا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ یہ خواب جو عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کا وزیر اعظم پاکستان نے دیکھا ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو کر پھر پنجاب کے 3 ڈویژن ڈیرہ غازی خان، ساہیوال اور لاہور سے ہوتے ہوئے آج ہم راولپنڈی تک پہنچے ہیں۔ یہ مارچ کے آخر تک ہم پورے پنجاب کو کور کریں گے تو پورے پنجاب کے لوگوں کو یہ صحت کی سہولت میسر ہوگی۔ 23 نئے اسپتال بن رہے ہیں اور کئی ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی جا رہی ہیں اس صحت کارڈ کے علاوہ۔ یہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے۔ پنجاب حکومت نے صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ صحت کا بجٹ سابق حکومت سے 200 گنا زیادہ بڑھایا۔ وہ دن دور نہیں جب وزیر اعظم کا خواب پورا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب، بولے کہ صحت کارڈ کا اجرا ریاست مدینہ کی طرف پہلا اقدام ہے۔ مارچ کے آخر تک پورے پنجاب کو صحت کارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ صوبے میں 23 نئے ہسپتال بن رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ مقرر۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے مصدق عباسی کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ایڈوانسڈ ملک ہیں جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد میں وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی۔ حکومت کو بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا رہا۔ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ معیشت میں بہتری کے لیے IMF کے پاس جانا پڑا۔ احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی پریس کانفرنس، بولے کہ FBR نے ریکارڈ ٹیکس جمع کیا ہے۔ ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ہمارے اسٹیٹ بینک ذخائر میں کمی نہیں۔ آنے والے 2023 کے الیکشنز ہیں، چونکہ وہ EVM پہ ہونے اب قانون یہ کہتا ہے، تو اس سلسلے میں چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ آگے جانا چاہیے۔ اب ہمارا کام تھا کہ ہم نے یہ بنا دیا ہے، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ قانونی اور آئینی حق ان کا ہے کہ وہ کسی بھی مشین کو سلیکٹ کریں۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے، ابھی بھی ہے، کہ الیکشن کمیشن کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ مشینیں چوز کرے۔ جو بھی سلیکٹ وہ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو RFP یعنی کہ ایک انٹرنیشنل ٹینڈرز فلوٹ کرنے پڑیں گے، وہ کریں۔ قانون بن چکا، 2023 کے انتخابات EVM پر ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات میں EVM کے استعمال کا وعدہ نبھائے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ جیسے چاہے مشین حاصل کرے۔ وزیر سائنس شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہم نے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کے مطابق مشین بنائی، جس مشین کا انتخاب ہوگا اس کا عالمی ٹینڈر جاری ہوگا۔ ہماری حکومت کا مقصد کوئی خاص مشین نہیں۔ نون لیگ اور فضل الرحمان عمران خان کو کرپٹ کہیں، اسے آسمان پر تھوکنا کہتے ہیں۔ عالمی بینک پاکستان کی 5.37% ترقی کی تصدیق کر رہا ہے۔
ایسے وقت میں ہم کس قدر منظم مافیا کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ٹویٹ، بولے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ مالیاتی کرپشن کا نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی میں تنزلی کا بتا رہی ہے۔ نواز شریف کے پیسے لندن میں اور سیاست پاکستان میں ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے کرپشن میں 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ رپورٹ ثبوت ہے کہ عمران نیازی کے نئے پاکستان میں صرف کرپشن ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نظام بیٹھ جانے کا اعلان ہے۔ رپورٹ پر غور کرنا ہوگا۔ ایک نااہل شخص کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ رپورٹ چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رپورٹ جھٹلانے کے بجائے خود احتسابی درکار ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری الرحمان کہتی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر وزیر اعظم وزراء کا رد عمل حیران کن ہے۔ اپنا قبیلہ درست کرنے کے بجائے حکومت رپورٹ پر سوال اٹھا رہی ہے۔ عوام کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت کرپٹ ترین ہے۔ میں نہ مانوں کے رویے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ صاف چلی شفاف چلی کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کچرا کا انپٹ تھا، آؤٹ پٹ تھا، ہمارا پاپولیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھا، اور کراچی میں سندھ کا کیپٹل میں اس قسم کے مسئلے ہی تھے، اور جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ کونسل موجود تھا پچھلے لوکل باڈی سیٹ اپ میں، وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اسلام آباد میں جو کچرا جمع ہے اسے ختم کیا جائے گا۔ سازشی عناصر جو بھی کریں کرنے دیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب، بولے کراچی سمیت سندھ کے شہروں کی صفائی کی جائے گی۔ ہر انتظامیہ نے اپنے اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے۔ لاڑکانہ کی صفائی شہریوں کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا شو کاز نوٹس کے بعد بھی اپنی حکومت پر وار جاری۔ حکومت کی پرموشن اور ٹرانسفر پالیسی پر سوالات اٹھا دیے۔ کہتے ہیں کہ 18 گریڈ کے جونیئرز کو گریڈ 20 کی جگہ پر کیوں تعینات کیا گیا؟ براہ مہربانی جانبداری بند کریں، میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اگلی 3 صفوں میں احتساب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے سینئر کرائم رپورٹر حسنین شاہ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ قتل کا مرکزی ملزم عامر بٹ جیل روڈ پر اپنے شو روم سے گرفتار۔ کل گرفتار افراد کی تعداد 8 تک پہنچ چکی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول حسنین شاہ کی ٹارگٹ کلنگ کے ماسٹر مائنڈ کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ شہید حسنین شاہ کے قتل پر ملک بھر کے صحافیوں کا احتجاج جاری۔ شہید کی رسم قل ادا کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی ان کیمرہ سماعت مکمل۔ سماعت 2 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئندہ سماعت پر تھراپی ورکس اور ملزمہ عصمت آدم جی کے وکیل جرح کریں گے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو بخشی خانے سے کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا۔ تھانے میں بطور مدعی FIR درج نہیں کرائی گئی۔ 21 جولائی کو فراست فہیم چھٹی پر تھا، پارسل اسے نہیں دیے۔ تفتیشی آفیسر کا موقف۔ سپریم کورٹ میں شاہ رخ جتوئی کی عمر قید کے خلاف اپیل پر سماعت 3 ہفتے تک کے لیے ملتوی۔ 7 سال پہلے صلح ہو چکی لیکن کیس کا تعین اب میڈیا کرتا ہے۔ وکیل شاہ رخ جتوئی کا موقف، میڈیا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن عدالت پر نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس میڈیا چلاتا ہے؟
ایسی بات نہ کی جائے جو حقیقت کے منافی ہو. تمام نکات کا آئندہ سماعت پر جائزہ لیا جائے گا. عدالت کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بحالی کا عبوری حکم واپس لے لیا. روڈا کو کام سے روکنے کے لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں نمٹا دی گئیں. راوی اربن منصوبہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آ چکا، جس کے بعد اپیلیں غیر مؤثر ہو چکی. کوئی قانونی نکات اٹھانا چاہتے ہیں تو فیصلے کے خلاف اپیل میں اٹھا دیں. جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پر ایک ہی مہینے میں دوسری بار کرونا کا حملہ، ٹیسٹ مثبت آ گیا. ترجمان کے مطابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، اللہ پاک کے کرم سے اب بہتر محسوس کر رہی ہوں. اور کرونا کے پاکستان پر وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 15 افراد جاں بحق. مرنے والوں کی کل تعداد 19,137 تک جا پہنچی. متاثرہ افراد 13,86,348 ہو گئے. سندھ میں سب سے زیادہ 5,31,008، پنجاب میں 4,67,698 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں 1,86,537، اسلام آباد میں 1,20,813، بلوچستان میں 34,032، گلگت بلتستان میں 10,526 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے.